پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 43۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین سے آیت شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس میں ضرور اللہ کا حکم ہے۔ لا تقربو، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو۔ نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، علم سے ہے، ما جو تقولون قول سے ہے، تا لگائے شروع میں، اس کا مطلب تم کہتے ہو یا کہو گے، اور اونا ہے اس کا مطلب پلورل ہے، تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنوباً حالت جنابت میں، الا مگر، عابری عبور کرنے والے ہو، سبیلن راستے کو، یعنی مسجد میں بھی نہ جاؤ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، لیکن اگر راستہ ایسا ہے کہ مسجد سے ہو کر گزرنا ہے تو پھر صرف راستہ کراس کر سکتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، جب تک تم غسل نہ کر لو تب تک تم نہ مسجد میں جاؤ اور نہ تم نماز پڑھو، اور نشے کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم مردہ مریض، او یا علی سفرن کسی سفر میں، یا اگر تم مریض ہو یا کسی سفر میں ہو یعنی مسافر ہو، او یا جاء آیا، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے یعنی ٹوائلٹ سے اگر ہو کر آیا ہے کوئی، او یا لامستم چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، یعنی اگر بیویوں سے مباشرت کی ہو، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً مٹی، طیباً پاک سے، فامسحوا پھر مسح کرو، مسح کرنا یعنی چھونا، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا، عفواً غفورا، عفو اللہ کا نام آیا ہے اور غفور اللہ کا دوسرا نام آیا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر تفسیر دیکھیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہیں ہوگا جب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، یعنی ایسی حالت میں ہو تو مسجد میں بھی نہیں جانا ہے، لیکن ہاں اگر کراس کرنا ہے مسجد کو، کیونکہ صحابہ کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ مسجد میں سے کراس کر کے جانا ہوتا تھا تو جا سکتے ہیں۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آئے، اب کیا ہے دوسری کنڈیشن کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا قضائے حاجت سے آئے ہو یعنی ٹوائلٹ سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی مباشرت کی ہو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وضو یا پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر تم کو پانی نہ ملے۔ اب یہ جو غسل، کسی کنڈیشن میں غسل واجب ہے، کسی میں تمہیں وضو کرنا ہے، اب کیا ہے تمہیں پانی نہیں ملے تو کیا ہوگا، تو کیا کرنا ہوگا، تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کیسے ہوگا،
اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، یعنی اس کو چھو کے ہاتھ پہ اور چہرے پر پھیر لو۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے، یعنی عفواً غفورا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سہولت دی ہے مسلمانوں کو، اس آیت سے تیمم کی سہولت دی ہے۔ لیکن اس کے پہلے کیا ذکر آیا ہے؟ شراب کا ذکر آیا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اب ہم اس کو الگ الگ پارٹس میں دیکھتے ہیں آیت کو۔ پہلا ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو۔ جب تک تم اس حالت میں نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو، جب تک تم نماز کے قریب بھی نہ جانا، یعنی نماز نہ پڑھنا۔ نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا۔ پہلے شراب کے لیے کہا گیا کہ یہ بری چیز ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو، کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی نشہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یہ حکم آیا تاکہ وہ شرم محسوس کریں، ان کو احساس ہو کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو شراب چھوڑ دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کی الگ الگ روایت آئی ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، لوگ گئے، کھانا کھایا، پھر شراب پی اور مست ہو گئے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کے اس پارٹ کا، کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت رکھی تو اس دعوت میں سب لوگ گئے۔ اب پہلے کیا تھا، نماز جو شراب تھی وہ حرام نہیں تھی، تو شراب سب پیتے تھے۔ شراب ایسی چیز ہے نا کہ جو نشے ور چیز ہے، تو ایک دم سے اس کو حرام نہیں کیا گیا، اس کو 3 سٹیجز میں حرام کیا گیا۔ تو پہلی سٹیج سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، پھر یہ ابھی دوسری سٹیج ہے، پھر تیسری سٹیج میں ایک دم حرام کر دیا گیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر لوگ دعوت پر گئے، تو وہاں پر انہوں نے شراب پی اور مست ہو گئے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ ایک شخص کو امام بنایا تو اس نے نماز میں مدہوشی کی وجہ سے سورہ کافرون کو الٹا سیدھا پڑھ دیا۔ سورہ کافرون پڑھی، انہوں نے سورہ کافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ سمجھو نہ کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں اس لیے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں تم کیا پڑھ رہے ہو، اور جب تک تمہیں اتنا ہوش نہیں آ جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تمہیں سمجھ آ جائے، تب تک نماز نہ پڑھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت یعنی حرام ہونے سے پہلے لوگ نشے کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پر اس آیت سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کس نیت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نماز میں انسان کو پورے شعور کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، یعنی بالکل ایسا نہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھنی ہے تو بس کھڑے ہو گئے اور بس جو رٹایا ہے اسے پڑھا اور بس سلام پھیرا اور ختم۔ نہیں، ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، تو جو بھی نماز پڑھیں تو سب سے پہلے تو اس کو نماز کو سیکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سمجھنا چاہیے اور پھر نماز قائم کرنی چاہیے۔ شراب نوشی، جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے
شراب پینے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے بہت دعا کرتے تھے کہ یہ حرام ہو جائے، کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتے تھے۔ 2 ہجری یعنی مدینہ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت شرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو وہ حیا اور شرم سے خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کر لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی کیسے شادی کرو گے، کیسے گھر چلاؤ گے، مہر کیسے دو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت 1 اونٹ تھا۔ اسلام میں کیا ہوتا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے؟ جب لڑکے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنا گھر سیٹ کر لے، اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ مہر ادا کرے، تو پھر اسے شادی کرنی چاہیے۔ یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ گھر بھی چلا سکے اور مہر بھی دے سکے۔ سارا خرچہ جو ہوتا ہے وہ لڑکے کے اوپر ہوتا ہے، پھر اسے ولیمہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم کیسے شادی کرو گے، کیسے گھر چلاؤ گے؟ تو حضرت علی کے پاس اس وقت 1 اونٹ تھا، جس پر وہ عسکر نامی گھاس لاتے تھے۔ یہ گھاس سونار استعمال کرتے تھے، اسے بیچتے تھے۔ پھر 1 گھوڑا اور 1 زرہ تھی اور 1 تلوار تھی، بس اتنی ہی ملکیت تھی ان کی، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ گھوڑا بیچ سکتے ہیں نہ تلوار، کیونکہ وہ تو غازی کی شان ہوتی ہے، گھوڑا اور تلوار وہ بیچ دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اونٹ بیچ کر شادی ہوگی اور مہر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، تو ایک رات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی ایک ہی ماں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ نے پیا تھا، تو وہ دودھ شریک بھائی بھی کہا جاتا ہے ایسے بھائی کو، اور وہ چچا بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے مکہ میں آپ کا ساتھ جب دیا تھا جب مسلمان بہت کمزور تھے۔ وہ اس رات نشے میں تھے، یعنی شراب تو حرام ہوئی نہیں تھی، تو حضرت حمزہ نشے میں تھے، یعنی خوب شراب پی رکھی تھی، جب تک شراب نہ پینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت علی کا شراب کے نشے میں وہی اونٹ جو وہ بیچ کر شادی کرنے والے تھے، نشے کی حالت میں ذبح کر دیا اور اس کے کباب بنائے اور خود بھی کھائے اور سب کو کھلائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ جلدی جلدی وہاں پہنچے، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ کچھ سمجھ سکتے ہوں، تو آپ واپس آ گئے۔ جب حضرت علی آئے تو انہیں بہت غم ہوا، ایک جگہ سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ اب شادی کیسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ ہے بیچنے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا زرہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں اسے خرید لیا۔ پھر اس سے شادی کا سامان اور خوشبو خریدی گئی، شادی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ انہیں گفٹ کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، لیکن شراب یا کوئی بھی نشہ ہوتا ہی اتنا برا ہے جو انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ تو شراب اتنی خراب چیز ہے۔ پھر قرآن میں دھیرے دھیرے شراب کا حکم آنا شروع ہوا۔ 3 بار میں شراب کا حکم آیا ہے۔ سب سے پہلا حکم آیا آیت نمبر 219 سورہ البقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے،
ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ سمجھایا کہ ٹھیک ہے فائدے تو ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سوالوں کا جواب دیا۔ صحابہ ہر قیمت پر جنت میں جانا چاہتے تھے، تو وہ سوال کرتے تھے کہ کیا کام کریں اور کن کاموں سے بچیں۔ عرب جاہلیت میں شراب پینا عام بات تھی، اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی اسے ایک دم سے غلط نہیں کہا، کیونکہ ایک دم بند کروانا آسان نہ تھا۔ اس لیے دھیرے دھیرے قرآن میں اس کے بارے میں حکم آیا، پہلے نفرت دلائی گئی، پھر فائنلی اسے کمپلیٹلی چھوڑنے کو کہا گیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں میں بڑا گناہ ہے، دین کا نقصان ہے۔ شراب بھی اچھی چیز نہیں ہے اور جوا بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ دونوں چیزیں بتا دی گئیں، ٹھیک ہے، گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں۔ ہر وہ نشہ جو مائنڈ کو انٹاکسیکیٹ کرے وہ شراب کے حکم میں آئے گا۔ شراب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شراب ہی ہے، کوئی بھی نشاور چیز جو دماغ کو نقصان پہنچائے وہ اس میں شراب کے حکم میں آتی ہے۔ فائدے دنیا کے وقتی ہیں، تھوڑے ٹائم کے فائدے ہیں، جیسے تھوڑی سی شراب سے انسان کے جسم میں انرجی آ جاتی ہے، انسان زیادہ کام کر پاتا ہے، بہت سی دواؤں میں بھی ملائی جاتی ہے، جبکہ حرام میں شفا نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، حرام میں کبھی شفا نہیں ہوتی۔ پھر اس کا بزنس بہت اچھا ہوتا ہے، بہت کمائی ہوتی ہے۔ جوئے میں بھی اگر لاٹری لگ جاتی ہے تو ایک دم سے بغیر محنت کے انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اس طرح سے شراب اور جوئے سے نفرت دلائی گئی، پیار سے سمجھایا گیا، ایک دم چھوڑنے کو نہیں کہا گیا۔ جیسے چھوٹے بچے کو کوئی چیز ہم اس سے کچھ چھین رہے ہوتے ہیں، کوئی نقصان دہ چیز، تو ہم اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیار سے سمجھایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں فائدے تو ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ یہ قرآن میں پہلی جگہ ہے جہاں شراب کا حکم آیا۔ یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ یہاں گناہ کے لیے اسم لفظ یوز کیا گیا۔ اسم وہ گناہ ہوتا ہے جس پر سزا دی جاتی ہے، حد جاری ہوتی ہے، یعنی پنشمنٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 43، جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس میں آیا۔ تو یہاں پر شراب کا سیکنڈ حکم آیا ہے۔ آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے سمجھ لو۔ تو اس طرح سے سیکنڈ حکم آیا، یعنی مسجد میں بھی نہ آؤ جبکہ سب کو پتہ تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، تاکہ لوگ شراب سے دور رہیں کہ اگر شراب پی لی تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ اس لیے نماز کے لیے منع کر دیا گیا کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو شرم محسوس ہو کہ ارے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں، نماز تو فرض عبادت ہے، تو وہ اس سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ کیا تھی سورہ نساء کی آیت؟ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو۔ اتنے ہوش میں ہو تب نماز پڑھو، ورنہ نماز نہ پڑھو۔ پھر آخر میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں کہا گیا، آخر میں تیسرا حکم آیا شراب کی حرمت کا، یعنی حرام کی گئی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں کمپلیٹلی اس کو حرام کر دیا گیا۔
سورہ مائدہ آیت 90، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے آستانے، پانسے، گندگی، یہ سب شیطان کے کاموں میں سے ہیں، تو بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا کہا؟ یہ سب شراب، جوا، بتوں کے آستانے، پانسے، سب شیطانی کام ہیں یہ، تو ان سے بچو تم۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ان سب چیزوں سے بچو۔ پھر آیت نمبر 91 میں فرمایا، بے شک شیطان تو ارادہ کرتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دے، اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں دور کر دے۔ شیطان یہی تو چاہتا تھا نا، کہ انسان نشے میں پڑا رہے تو اس سے نہ اللہ کی یاد آئے اور نہ نماز وہ پڑھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دشمنی ہو۔ تو فرمایا، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ تو یہاں پر شراب کو کمپلیٹلی حرام قرار دے دیا گیا کہ کیا تم رکنے والے ہو، اس سے چھوڑنے والے ہو اس کو۔ بس جب یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی، اس شراب کی آخری آیت کے بعد مدینے میں جس کسی کے بھی گھر میں شراب تھی، انہوں نے اس کو بہا دیا، اور بالکل صحابہ نے شراب کو کمپلیٹلی حرام قرار دیتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ شراب کو چھوڑنے کا حکم دھیرے دھیرے آیا، کیونکہ ایک دم سے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، پہلے نفرت دلائی گئی، پھر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، یہ عقل کو ڈھانک دیتی ہے، پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے میں انسان حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، نشے کی حالت میں بیٹی اور بیوی میں ڈفرنس نظر نہیں آتا، اس کے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ تر گناہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس کو کمپلیٹلی بین کیا، ختم کیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی، تو اسے آخرت کی شراب سے محروم رکھا جائے گا، یعنی پھر اس کو جنت کی کوئی مشروب چیز نہیں ملے گی پینے کو، اگر اس نے دنیا میں شراب پی کر توبہ نہیں کی اور اس کی موت ہو گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، کیونکہ مومن یہ سب کام نہیں کر سکتا نا، نہ وہ زنا کر سکتا، نہ وہ چوری کر سکتا، نہ وہ شراب پی سکتا۔ تو کوئی بھی اس وقت جو یہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے چلا جاتا ہے، جب بھی وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی یہ گناہ کرتے وقت اگر موت آ گئی تو کافر کی موت ہوگی، اتنا خطرناک ہے یہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو شراب پیتا تھا اس کو 80 کوڑے مارے جاتے تھے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ جو شراب پیا ہوا دکھ جاتا تھا تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 40 کوڑے لیشس 2 کھجور کی برانچز سے آپ پڑھواتے تھے، جس کی لیوز نہیں ہوتی تھی، مطلب 2 کھجور کی جو برانچز ہوتی ہیں 2 لیتے تھے ساتھ میں، اور پھر 40 کوڑے پڑھواتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر نے 40 2 کے ساتھ کی بجائے ایک چھڑی سے 80 کوڑے جو سیم ہیں وہ پڑھوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کے معاملے میں ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نچوڑنے والا، بنانے والا، پلانے والا، اس کو ادھر سے ادھر لے جانے والا، انہیں جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے وہ، بیچنے والا، گفٹ کرنے والا، خریدنے والا، اس بزنس سے آیا ہوا پیسہ کھانے والا، اس کو پینے والا، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کو گفٹ کرنا تک لعنت کا سبب ہے۔ یعنی آپ خود نہیں پی رہے ہوں، کسی کو گفٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں
سے جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کریں گے۔ اتنی سخت الفاظ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر سزا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب و پاسے آستانے گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور دشمنی ڈال دے، اللہ کی یاد سے روکے، نماز سے روکے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حکم دیا کہ تم اس سے رک جاؤ، اس لیے اگر یہ کوئی شراب پیے گا تو وہ کبیرہ گناہ کرے گا۔ شراب پینے والے کے ساتھ ساتھ شراب کی تیاری میں مدد کرنے والے تمام لوگ ملعون یعنی لعنت زدہ ہیں۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ ایک کشید کرنے والا یعنی کچلنے والا، کشید کروانے والا یعنی کچلوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا جس کے لیے اٹھائی جائے، یعنی جس کے آپ اگر ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں یہ شراب بنائی جاتی ہے تو بھی لعنت کا سبب ہے۔ پلانے والا یعنی کسی کو گفٹ کرنا، بیچنے والا یعنی شراب پی تو آپ نہیں رہے لیکن آپ کی دکان ہے شراب کی، بیچ رہے ہیں اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا جس کے لیے خریدی جائے، سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شراب کیونکہ ام الخبائث ہے یعنی سب برائیوں کی ماں ہے، لہٰذا اس کے بیچنے کے لیے شروع سے آخر تک معمولی سے معمولی مدد کو بھی شریعت نے قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے، یعنی ہر چیز اس کی جو ہے وہ حرام قرار دی ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، بالکل اس چیز سے دور رہو۔ جیسے خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اسی طرح سے اس کی بھی ہر چیز حرام ہے۔ شراب کو بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت حرام قرار دی ہے، مردار اور اس کی قیمت بھی حرام قرار دی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حرام کمائی کا اللہ کے پاس نہ صدقہ قبول ہوتا ہے نہ کوئی عبادت۔ اگر ہم حرام کی کمائی کھا رہے ہیں تو اس سے نہ تو ہم صدقہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی حج کر سکتے ہیں، اور اس سے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس دسترخوان پر شراب ہو اس پر بیٹھنا منع ہے۔ آپ کسی پارٹی میں گئے، وہاں شراب رکھی ہے تو آپ کو اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، یعنی بک جو احمد بک ہے اس میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چھوٹے بچے کو شراب پلائے جسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں تو اللہ پر حق ہے کہ اس پلانے والے کو قیامت کے روز تعینۃ الخبال پلائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تعینۃ الخبال اہل جہنم کے جسموں سے نکلی ہوئی پیپ کا نام ہے، جو پس نکلے گا ان کے جسموں سے وہ پلایا جائے گا۔ شراب ہر برائی کی چابی ہے، یعنی ہر برائی جو ہے وہ شراب سے کھلتی ہے۔ شراب پی کے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، برا کام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نہ پینا یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عبادت گزار اور نیک آدمی نے شراب پینے کے بعد زنا کیا اور قتل بھی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شراب سے بچو اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا،
اسے ایک بدکار عورت نے پھانسنے کا ارادہ کیا۔ اس کی طرف ایک لونڈی بھیجی اور اس عابد کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، یعنی دھوکے سے بلایا۔ وہ عابد اس لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچ کر لونڈی نے مکان کے ہر دروازے کو جب وہ اندر داخل ہوتا بند کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ عابد ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک لڑکا اور شراب کا ایک برتن رکھا تھا۔ عورت کہنے لگی، واللہ میں نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یا تو تم مجھ سے بدکاری کرو، یا شراب پیو، یا اس لڑکے کو قتل کرو، یعنی ان تینوں کاموں میں سے ایک کام تمہیں ضرور کرنا پڑے گا۔ عابد نے کہا، اچھا مجھے شراب پلا دو۔ اس نے سوچا کہ میں زنا بھی نہیں کر سکتا، قتل بھی نہیں کر سکتا، تو اچھا مجھے شراب کم گناہ ہے تو مجھے شراب پلا دو۔ عورت نے اسے شراب پلا دی۔ ایک جام پینے کے بعد عابد کہنے لگا، ایک اور جام دو۔ اس کے بعد عابد یعنی عبادت گزار، اس عورت سے زنا کر لیا اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا، یعنی وہ ہوش میں ہی نہیں رہا پھر۔ بس تم لوگ شراب سے بچو، اللہ کی قسم ایمان اور شراب نوشی دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتے، یقیناً ایک چیز دوسری چیز کو نکال باہر کرے گی، یعنی ایمان ہوگا یا شراب ہوگی۔ اگر ایمان قوی ہوگا تو شراب نوشی چھوٹ جائے گی، قوی یعنی اسٹرانگ ہوگا، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو شراب نوشی باقی رہ جائے گی۔ قتل، زنا اور خنزیر کھانے سے نفرت کرنے والے نے شراب پی اور سارے کام کر گزرا، یعنی عبادت گزار تھا، اس کو نہ زنا پسند تھا، نہ قتل، نہ خنزیر، لیکن شراب پی کے اس نے سب کام کر لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے اختیار دیا کہ وہ شراب پیے یا ایک جان کو ناحق قتل کرے یا خنزیر کا گوشت کھائے یا زنا کرے، ورنہ بادشاہ اس کو قتل کر دے گا۔ اس آدمی نے شراب کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے شراب پی تو باقی تمام کام کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہوئی جن کا بادشاہ نے اسے اختیار دیا تھا، یعنی وہ بھی کر گزرا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نشاور چیز کی اتنی مقدار جس سے ہوش و حواس باقی نہ رہیں، استعمال کرنے پر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نشاور چیز استعمال کرنے کے دوران مرنے والا کافر کی موت مرتا ہے، یعنی اگر آپ نشے کی حالت میں اور آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کافر کی موت مریں گے، مومن نہیں ہوں گے آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے شراب پی لیکن اس سے نشہ نہیں ہوا تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ شراب اس کے پیٹ یا رگوں میں رہے گی۔ اگر اس دوران وہ مر گیا تو وہ کافر ہو کر مرے گا، اور اگر شراب پی کر وہ مدہوش ہو گیا تو پھر 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کافر ہو کر مرے گا۔ نسائی نے روایت کیا ہے۔ شراب نوشی کی توبہ 3 مرتبہ ہی قبول ہوگی، 3 بار توبہ قبول ہوگی، اس سے زیادہ نہیں قبول ہوتی۔ یعنی کوئی انسان بار بار توبہ کرتا جائے اور پیتا جائے تو پھر اس کی 3 بار سے زیادہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بار بار توبہ توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اس کی 40 روز تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیں گے، اور اگر دوبارہ پی لی تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوگی، لیکن پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اور اگر دوبارہ پی لی تو پھر 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر پھر شروع کر دی تو مزید 40، یعنی ایک بار وہ پی رہا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ سلسلہ صرف 3 بار کا ہے، 3 بار وہ توبہ کر سکتا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر پھر چوتھی بار
شراب پی تو پھر 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی، چوتھی بار اگر توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بار بار توبہ توڑنے والا خلوص سے توبہ نہیں کر رہا بلکہ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا اور قیامت کے روز اسے نہر خبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت سے پوچھا، اے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، نہر خبال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہر اہل جہنم کے خون اور پیپ کی نہر ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وہ پلائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو اس طرح سے بار بار توبہ کر کے مکر جائے گا۔ شراب کی سزا۔ شراب پینے والے کی سزا دنیا میں 40 کوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اسٹک سے 40 کوڑے مارے تھے، لیکن بعد میں حضرت عمر نے 1 اسٹک سے 80 کوڑے پڑوائے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں کے ساتھ 40 بار مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے دور خلافت میں شرابی کو 40 کوڑوں کی سزا دی، 2 اسٹکس کے ساتھ 40 کوڑے۔ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے مشورے کیے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، سب حدوں میں سے ہلکی حد 80 کوڑے ہیں، تو حضرت عمر نے شرابی کو 80 کوڑے کا حکم دیا۔ یاد رہے، اللہ کی حدوں میں بدلاؤ کرنا تو دور کی بات، ان میں کسی کے لیے سفارش کرنا بھی منع ہے، یعنی اس کو نہ ہم چینج کر سکتے نہ سفارش کر سکتے کہ اس کی سزا معاف کر دو۔ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی تو قریش نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ارشاد فرمایا، اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ اسامہ بن زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو بنو مخزوم کی ایک عورت تھی فاطمہ، اس نے چوری کی، تب اس کو سزا ملنے والی تھی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ تو قریش نے کیا کیا، اسامہ بن زید کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سفارش کروائیں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ارشاد فرمایا، اسامہ کہ تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی اگر میری خود کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا اور کسی کی سفارش قبول نہ کرتا۔ تو یہ اتنی سخت بات ہوئی، جب حد جاری کرنے کی بات آتی ہے، جب اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر کسی کی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ چوری یا ڈاکہ زنی میں سامان کا مالک اپنی چوری ہوا یا ڈاکہ میں گیا مال تو معاف کر سکتا ہے، لیکن چوری یا ڈاکہ کی سزا معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یعنی جو اس کا سامان گیا ہے وہ اس کے لیے معاف کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے واپس نہ کرو، لیکن جو اس کو اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی اس کے لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قصاص میں سفارشی معافی جائز ہے۔ قصاص میں جو ہے اگر وہ مقتول کے گھر والے کہہ دیں کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا تو پھر جائز ہے وہ۔